ارجمن تو اب ہر طرف سے پھنسنے والی ہے۔ ایک طرف تو احمد واپس اسی شہر میں آ گیا ہے، دوسری طرف وہ نرس جس کو بہت سال پہلے ارجمن نے تیمور پاشا اور مہرالنساء کی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ بھی ارجمن کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے، اور پھر مارا تو اس نے تھا ہی نہیں تیمور اور مہرالنساء کی بیٹی کو، لیکن ارجمن کو بلیک میل کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس سارے کے سارے پروفز بھی تھے۔ وہ یہ پروفز ارجمن کے گھر بھجوا دیتی ہے اور اس کے بعد اسے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ آپ کی فوٹوز بھی ہیں اور جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے وہ چیک بھی ابھی تک فوٹو کاپی میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ ارجمن کہتی ہے کہ کیا بکواس ہے، جب تم نے اس بچی کو مارا ہی نہیں تھا اور وہ میرے سامنے دندناتی پھرتی ہے تو پھر مجھے کس چیز کی دھمکی دینے آ گئی ہو۔ لیکن وہ نرس بھی آرام سے ارجمن کی جان چھوڑنے والی نہیں، وہ اسے کہہ دیتی ہے کہ میرا منہ بند کروانا چاہتی ہو تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ورنہ یہ راز میں تیمور پاشا کو بتا دوں گی کہ تم اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دینا چاہتی تھی۔ اب بیچاری ارجمن جو کہ پہلے ہی ڈپریشن کی گولیاں کھاتی پھرتی ہے، کہاں تو علیزے کو تابش سے بچاتی پھرتی تھی اور کہاں اب سالار اور سجل کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب اس نرس کی ٹینشن میں وہ سالار اور سجل کو تو ایک دم بھول ہی جاتی ہے۔ رمشا اسے آ کے ریمائنڈ بھی کراتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا پھر کیسے میں نے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا تو دن ڈیلے کر ہی دیا، ایسے ہی شادی بھی ڈیلے ہوتے ہوتے ایک دم ختم کروا دوں گی۔ لیکن ارجمن اسے کہتی ہے کہ مجھے اس میٹر سے دور رکھو، جو بھی کرنا چاہتی ہو شوق سے کرو، لیکن میں اب تمہارے کھیل میں شامل نہیں ہوں گی۔ پر رمشا تو پیچھے ہٹنے والی نہیں، وہ کہہ دیتی ہے کہ میں تو اس کھیل کو زندگی اور موت کا کھیل سمجھ کے ہی کھیل رہی ہوں، اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو میری تو موت ہی ہوگی۔ لیکن ارجمن کو اب سجل میں اور سالار میں انٹرسٹ ہی نہیں رہا، اسے فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ کہیں اس کا گھر تباہ نہ ہو جائے، اور پھر جو اس کی بیٹی علیزے کا گھر تباہ ہوتا جا رہا ہے وہ اس کی بھی تابش سے جان چھڑوانا چاہتی ہے جلد از جلد۔ تابش جو اتنے دنوں سے ارجمن کی باتوں کو دل سے لگا کے کھڑا تھا، جب علیزے اس سے پوچھتی ہے کہ بلا وجہ آخر تم نے میری ماں سے بھی بدتمیزی کی اور اب میرے ساتھ بھی شکل کیوں بنا کے کھڑے ہو، تو تابش صاف ہی بتا دیتا ہے کہ کس طرح راہ چلتے پہلے تمہاری ماں نے مجھے صاف یہ بات سنائی کہ تم میری بیٹی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو یہ رشتہ ختم کیوں نہیں کر دیتے۔ علیزے جسے یہ لگتا تھا کہ اس کی ماں نے تابش کو دل سے ایکسپٹ کر لیا ہے، وہ تو یہ سن کے شوق میں آ جاتی ہے، اور پھر تابش یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تم تو مجھے اپنی ماں کے پاس اور اس کی فرینڈ کے پاس چھوڑ کے اکیلی چلی گئی تھی، میں تو ان سے ملنے جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے اصرار کرنے پہ اور صرف تمہاری خوشی کے لیے میں وہاں چلا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں مجھے پسند نہیں کرتی اور ابھی تک بھی دل سے اس نے مجھے تمہارے لائف پارٹنر کے طور پہ ایکسپٹ بھی نہیں کیا، پھر اگر تم مجھے وہاں لے کے جاتی ہو تو میرے ساتھ تو کھڑی رہ سکتی ہو نا۔ پہلے تو تمہاری ماں کی دوست نے میرا مذاق اڑایا، ان کی کیا تک بنتی تھی کہ مجھ سے یوں سیلری کے بارے میں پوچھتی، اس کے بعد تمہاری ماں نے بھی اپنی فرینڈ کے ساتھ مل کے کہنا شروع کر دیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ تو علیزے کی منتھلی پاکٹ منی ہوتی تھی، اور اب اس بیچاری کو 1 لاکھ تنخواہ مہینے والے ہسبینڈ کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی محبت میں اندھی ہو گئی ہے میری بیٹی۔ علیزے جب یہ سب سنتی ہے تو اسے یقین نہیں آتا، وہ تابش سے کہتی ہے کہ سچ بتاؤ اس میں کچھ بھی جھوٹ تو نہیں، تو تابش اپنی ماں کی قسم کھا کے اس کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ایک بھی لفظ جھوٹ نہیں بولا۔ تو علیزے بھی فوراً سے پہنچ جاتی ہے ارجمن کے پاس اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے آخر تابش کو ایسا کیوں کہا۔ ادھر ارجمن جو کہ ان کے ڈیورس کے پیپرز بھی تیار کروا کے بیٹھی تھی اور دل میں یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی تھی کہ اب تو تابش کو علیزے کی نظروں میں گرا ہی چکی ہے اور اس کی زندگی سے بھی نکال کے ہی دم لے گی، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ تابش نے ساری سچائی علیزے کو بتا دی ہے تو اسے یقین نہیں آتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ تو چپ کر کے شیطانی لگائے گی اور تابش کبھی بھی یہ باتیں علیزے کے سامنے کر ہی نہیں پائے گا، بلکہ ان باتوں کی وجہ سے علیزے کے ساتھ روڈ ہوتا جائے گا اور علیزے کے دل سے بھی ایک نہ ایک دن اتر جائے گا۔ پر محبت جب سچی ہوتی ہے تو اسے کوئی بھی یوں آ کے اوٹ پٹانگ باتوں سے ختم نہیں کروا سکتا، جس طرح رمشا بھی اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔
سالار سجل کے گھر میں آ جاتا ہے تاکہ رمشا کی طبیعت پوچھ سکے۔ دراصل تو وہ سجل کو ہی مس کر رہا ہوتا ہے اور اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ شادی کی ڈیٹ پکی ہونے کا ٹائم آ گیا تھا، لیکن ابھی وہ بھی رمشا کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون ہو گیا، اور اوپر سے رمشا کے پاؤں میں جو موچ آئی ہے اس کی وجہ سے سجل نے کچھ دن کی آفس سے لیو لے لی ہوتی ہے، اسی لیے سالار خود ہی پہنچ جاتا ہے سجل کے گھر میں۔ یہاں سجل کے فون پہ کال آتی ہے جو کہ تابش کی ہی ہوگی، تو سجل سالار کو کہہ دیتی ہے میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بھی بنا کے لاتی ہوں، اور کال سننے کے لیے بھی چلی جاتی ہے۔ یہیں رمشا فوراً سے شیطانی لگانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور سالار کے سامنے کہتی ہے کہ تم سے زیادہ تو اس کی تابش سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے کہ سالار پہلے سے جانتا ہے کہ سجل تابش کو ایک اچھا دوست اور اپنا بھائی سمجھتی ہے، اور تابش اور علیزے کی شادی میں بھی اس نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ تابش اس کا بھائی ہے، اس لیے وہ رمشا کی بات پہ کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا، اور رمشا کو مزید چڑ ہونے لگ جاتی ہے کہ میری کوئی بھی شیطانی نہیں لگ رہی۔ ادھر سجل واپس آتی ہے چائے لے کے، تو اس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ سلپ ہو جاتا ہے اور سالار کے کپڑوں پہ چائے گر جاتی ہے۔ وہ سالار سے معافیا مانگنے لگ جاتی ہے کہ آپ کا اتنا مہنگا ڈریس ہوگا اور میں نے خراب کر دیا، لیکن سالار بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ میں ان مٹیریلسٹک چیزوں پہ اب بلیو نہیں کرتا، ہاں پہلے میں ایسا ضرور ہوتا تھا، میرے لیے چیزوں کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ساری اہمیت آپ کی زندگی میں آنے والے انسان کی ہوتی ہے۔ رمشا تو جل بھن جاتی ہے، سالار کی نظروں میں سجل کے لیے اتنی زیادہ محبت دیکھ کے اسے یہ چیزیں بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اب ہوگا کچھ یوں کہ جو راز رابعہ چاہتے ہوئے بھی نہیں اگل سک رہی اور رمشا کی دھمکیوں میں آ کے ہمیشہ چپ رہ جاتی ہے، اور تیمور پاشا کو یہ نہیں بتا پاتی کہ اس کی اصل بیٹی رمشا نہیں بلکہ سجل ہے۔ یہی راز اب وہ نرس ہی کھولے گی۔ جب وہ دیکھے گی کہ اسے کوئی بھی پیسے نہیں مل رہے تو وہ سوچ لے گی کہ ٹھیک ہے، ارجمن اگر اپنے پیسوں کو اتنا عزیز کرتی ہے تو مجھے بھی اب یہ راز تیمور پاشا کو بتا ہی دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ انعام کے طور پہ وہی مجھے کوئی نہ کوئی پیسے دے دے، اور پھر جب وہ تیمور پاشا کو ساری سچائی بتائے گی پروفز کے ساتھ، تو ساتھ ہی وہ یہ بھی بتا دے گی کہ اس کی بیٹی کا نام اس کی والدہ نے سجل رکھا تھا۔ تیمور پاشا کہے گا کہ شاید آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، میری بیٹی کا نام سجل نہیں بلکہ رمشا ہے، لیکن وہ نرس کہے گی کہ نہیں، میں نے خود ہی اسے گھٹی دی تھی، بہت پیاری بلی آنکھوں والی آپ کی بیٹی، میں اس کا نام کیسے بھول سکتی ہوں، وہ اتنی پیاری تھی کہ میں تو اسے مارنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی، اتنا بڑا گناہ آپ کی بیوی نے پتہ نہیں مجھ سے کیوں کروانا چاہا۔ اب جب تیمور پاشا کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی کی آنکھیں بلیوں جیسی تھیں تو اسے ڈاؤٹ ضرور ہوگا، کیونکہ پہلے بھی اسے سجل کو دیکھ کے اکثر ہی مہرالنساء یاد آتی تھی، اور رمشا کو دیکھ کے تو اسے کبھی بھی مہرالنساء یاد نہیں آئی۔ اب جا کے تیمور پاشا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے بارے میں سوچ لے گا، لیکن ڈی این اے سے پہلے ہی وہ رابعہ سے بھی بات کر لے گا۔ رابعہ جب دیکھ لے گی کہ تیمور پاشا کو سچائی کا پتہ چل گیا ہے تو وہ رو رو کے اسے اپنی ساری سچائی بتا دے گی کہ کس طرح میری لالچی بیٹی نے نانا کے مر جانے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود سجل جیسی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے بھی اس گناہ میں شامل کر لیا۔ لیکن تیمور پاشا اب ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا کے رہے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی تو سجل ہے، اور اب ساری سچائی پتہ چلنے کے بعد رمشا کے ساتھ ساتھ ارجمن کو بھی کیسے دھکے مار کے وہ گھر سے نکالے گا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔